یہ بات ہے اس وقت کی جب زمین پر وحی اترا کرتی تھی اور معجزے عام تھے، اور جب انبیاء انسانوں کے درمیان چلتے پھرتے تھے، تب ایک عجیب کہانی نے جنم لیا، ایک ایسے شخص کی کہانی جو اللہ کی طرف سے دیے گئے یقین کے ساتھ سب کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، میں تمہیں اللہ کے حکم سے جنت کی بشارت دیتا ہوں، 3 شرطیں اور 1 وعدہ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب خود ابلیس نے یہ سنا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کو اس وعدے سے توڑ کر رہے گا۔ وہ پہلی رات آیا، ناکام رہا، دوسری رات آیا، ناکام رہا، تیسری رات آیا تو کیا ہوا؟ یہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی کہانی ہے، وہ عظیم ہستی جن کا نام اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کردہ 25 انبیاء میں شامل کیا ہے، لیکن بہت کم لوگ انہیں جانتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے حوالے سے علماء میں بہت مختلف رائے ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ اللہ کے نبی تھے، جبکہ بہت سے علماء کے نزدیک آپ ایک انتہائی نیک اور صالح انسان تھے۔ ذوالکفل دراصل ان کا اصل نام نہیں تھا، بلکہ ایک لقب ہے جس کا مطلب ہے ذمہ داری اٹھانے والا یا کفایت کرنے والا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کا وقت اور جگہ جاننا ضروری ہے۔ ہم انسانی تاریخ کے ایک انتہائی شاندار دور میں ہیں۔ نبیوں کا دور ایک ایسا دور جب آسمان زمین کے قریب تھا، وہ وقت جب وحی نازل ہوتی تھی، جب معجزے کھلی آنکھوں سے دیکھے جاتے تھے، اور اس دور میں ایک نبی تھے جن کا نام حضرت الیسع علیہ السلام تھا، جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی قوم ان سے محبت کرتی تھی، اور جب تک وہ ان کے درمیان تھے لوگ حق کے راستے پر چلتے رہے، لیکن ہر نبی کو آ کر جانا ہوتا ہے اور ہر ابھرتے سورج کو ڈوبنا ہوتا ہے۔ جب حضرت الیسع علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ انہیں اپنے پاس بلانے والا ہے تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک مومن قوم چھوڑی، لیکن وہ اپنے باپ کے موت کے بعد یتیموں کی طرح تھے۔ انہیں ایک رہنما کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کی جو ان میں ایمان کو محفوظ رکھ سکے۔ انہیں ذوالکفل کی ضرورت تھی۔ حضرت الیسع علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم کے ایک بزرگ بادشاہ نے جامع مسجد میں سب کو جمع کیا۔ یہ بادشاہ ایک نیک انسان تھا، لیکن بڑھاپے نے اس کی کمر جھکا دی تھی۔ اس کے بال برف کی طرح سفید تھے، چلتے پھرتے اس کے ہاتھ کانپتے تھے، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی ایمان کی نور سے چمکتی تھی۔ وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہوا، دل ہی دل میں یہ جانتے ہوئے کہ شاید اس کی آخری تقریر ہے۔ اس نے دیر تک اس کی طرف دیکھا، پھر اس خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آواز میں کہا، اے میری قوم، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا جو آپ کا حق ہے۔ ہمارے جسم کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن حق کبھی کمزور نہیں ہوتا، اور جو ہمارے بعد اس حق کو اٹھائے گا اسے مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، ایک گہرا سانس لیا اور بولا، تم میں سے کون ان 3 چیزوں کی ذمہ داری لیتا ہے؟ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پوری مسجد پر خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ باہر بچوں کی آوازیں بھی دور سے محسوس ہونے لگی۔ 3 شرطیں، ہر روز بلا ناگا دن بھر کا روزہ، ہر رات فجر کی اذان تک عبادت، اور فیصلہ کرتے وقت کبھی غصہ نہ کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مردوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک آدمی نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور سرگوشی میں اپنے پڑوسی سے کہا، ہر دن کا روزہ اور ہر رات کی عبادت، تو پھر سوئے گا کب؟ دوسرے نے کہا، اور فیصلہ کرتے وقت غصہ نہ کرنا، میں تو اپنے بچوں پر بھی غصہ کر جاتا ہوں۔ کچھ بوڑھوں نے اپنے سر جھکا لیا اور کچھ نوجوانوں نے اپنے چہرے پھیر لیے۔ ایک لمحہ گزرا، پھر 1 منٹ، اور بوڑھا بادشاہ خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی دھسی ہوئی آنکھوں سے آنسو رستہ تلاش کرنے لگے۔ پھر ایک نوجوان کھڑا ہوا جو قوم کی سرداروں میں سے نہیں تھا، نہ ہی ان کے مشہور عالموں میں سے تھا، کوئی اس کا نام تک زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ کھڑا ہوا بالکل سیدھا۔ اس کا چہرہ صبح سویرے سمندر کی سطح کی طرح پرسکون تھا، اس کی آنکھیں جمی ہوئی تھی، قدم دھیمے مگر پر اعتماد تھے، اور جب وہ آگے پہنچا تو بادشاہ کی طرف مڑ کر ایک صاف اور بنا کامتی آواز میں بولا، میں۔ کچھ لوگ ہنسے، کچھ نے شک کیا اور کچھ خاموش رہے۔ بادشاہ نے دیر تک اسے دیکھا، اس انسان کی نظر سے جس نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہو، جو جانتا ہو کہ کب انسان سچا ہوتا ہے اور کب جذبات میں آ کر بولتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، ہاں، ہر دن روزہ بنا کسی ناگے کا، ہر رات فجر تک عبادت، ہاں، اور فیصلہ کرتے وقت کبھی غصہ نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نوجوان ایک لمحے کے لیے رکا۔ یہ ہچکچاہٹ نہیں تھی، بلکہ اس شخص کا رکنا جو جانتا ہو کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا وزن کتنا ہے۔ پھر اس نے کہا، ہاں، میں نے آپ کو وعدہ دینے سے پہلے اللہ کو اپنا وعدہ دے دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو آج سے تم ذوالکفل ہو، جس نے ذمہ داری اٹھائی۔ لوگ مسجد سے باہر نکلے اور ان کی زبانوں پر باتیں تھی۔ کچھ نے کہا، جذباتی نوجوان ہے، 1 ہفتہ بھی نہیں ٹک پائے گا۔ کچھ اور بولے، شاید اللہ اس کی مدد کرے گا، اس میں اتنا اعتماد کہاں سے آیا؟ لیکن ذوالکفل علیہ السلام نے ان میں سے کچھ نہیں سنا۔ وہ اپنے گھر واپس آئے، ایک لمبا سجدہ کیا اور رو پڑے، خوف سے نہیں بلکہ مدد مانگنے کے لیے۔ یا رب، تو جانتا ہے کہ میں نے خود پر کیا ذمہ داری لی ہے،
बस मेरी मदद फरमा। लेकिन किसी और ने भी ये वादा सुना था, लानती इब्लीस ने, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से कसम खा रखी है कि वो इंसानों को भटकाएगा। वो जो कभी चैन से नहीं बैठता, वो जो कभी नहीं थकता, वो जो इंसानों की कमजोरियों को खुद इंसानों से ज्यादा जानता है। जब इब्लीस ने जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का वादा सुना तो उसने एक सर्द हंसी और खुद से कहा, रोजा और रात की इबादत ये तो उसके लिए आसान है, लेकिन गुस्सा मेरा रास्ता है। हर इंसान की एक हद होती है जहाँ उसके एहसाब टूट जाते हैं, और मैं जुल्किफ्ल में वो लम्हा तलाश कर लूंगा। शुरुआत के दिन गुजरे और जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने अपना वादा निभाया। दिन में रोजा रखा और जब रात आई तो चेहरे धोकर नमाज पढ़ने खड़े हो गए। रात बिल्कुल पुरसुकून थी, सवाए बाहर के कुछ कीड़ों की आवाज के या फिर जुल्किफ्ल की आवाज के, जो खुशू के साथ अल्लाह की आयात की तिलावत कर रहे थे। फिर दरवाजे पर एक जोरदार लगातार दस्तक हुई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने खिड़की से देखा, रात अब भी गहरी थी और फज्र दूर थी। वो आहिस्ता से उठे और दरवाजा खोला। वहां एक कमजोर सा बूढ़ा खड़ा था, कमर झुकी हुई, चेहरा सूखी इंजीर की तरह झुर्रियां पड़ा हुआ और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने बनावटी कांपती आवाज में कहा, मेरे आका, मेरे एक आदमी के साथ झगड़ा हुआ है जिसने मेरा माल खा लिया है। मैं आपके पास आया, मुझे उससे अपना हक साफ करने वाले काजी। जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने बूढ़े के पीछे अंधेरी की तरफ देखा। गली सुनसान थी और तारे रात की गहराई की गवाही दे रही थी। फिर उन्होंने बूढ़े की तरफ देखा और इंतहाई सुकून से बोला, ए बुजुर्ग, रात अभी लंबी है, फज्र की नमाज के बाद आना, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा। अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा हक जाय नहीं होगा। बूढ़े के जवाब देने के लिए कुछ नहीं मिला। वो मुड़ा और अंधेरे में चल पड़ा। जुल्किफ्ल ने दरवाजा बंद किया, अपनी जायनमाज पर वापस आया और अपनी इबादत जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह फज्र हुई और जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम फैसले की जगह पर बैठकर देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन उस बूढ़े का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने लोगों से उस बूढ़े के बारे में पूछा जो अपना हक मांगने आया था, तो सबने कहा, हमने तो किसी को नहीं देखा। जुल्किफ्ल ने अपनी उलझन को पी लिया और अपने दिन के कामों में लग गए। रोजा रखा, लोगों के दरमियान इंसाफ के फैसले किए। रात आई। तीसरी रात जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम बेहद थके हुए थे। मुसलसल रोजे, रातों की इबादत और लोगों के दरमियान फैसला, और उनके दिल में एक ऐसा सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं था। जब उन्होंने आंखें बंद की तो दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार दस्तक ज्यादा जोरदार और जिद वाली थी, जैसे दरवाजा टूट जाएगा। जुल्किफ्ल ने दरवाजा खोला। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा कुछ मुख्तलिफ था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी, और उसकी होंठों के किनारों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, एक ऐसे शख्स की मुस्कुराहट जिसे लगता है कि वो जीत गया। मेरे आका, आप खुद जाएं मेरे दुश्मन के पास, उससे कहें कि मेरा माल वापस करे, क्योंकि मुझ में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं है। उस लम्हे गुस्सा बस एक कदम दूर था। जुल्किफ्ल के लिए इतना कहना काफी था कि ये क्या तरीका है, रात को आते हो, सुबह लेट हो जाते हो और अब फिर से आ गए हो, तुम हो कौन आखिर। लेकिन जुल्किफ्ल ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, पलक झपकने जितनी देर के लिए, लेकिन वो काफी था। उन्हें अपना वादा याद आया, अल्लाह याद आया और सब्र याद आया। फिर उन्होंने आंखें खोली और उस बूढ़े को देखा, एक ऐसी नजर जिसमें ना गुस्सा था और ना ही कमजोरी। वो एक जानने वाले की नजर थी। मैं जाऊंगा। जुल्किफ्ल रात के अंधेरे में चलते हुए उस आदमी के घर पहुंचे जिसका बूढ़े ने जिक्र किया था। दरवाजा खटखटाया। आदमी ने नींद भरी हैरान आंखों से दरवाजा खोला। क्या बात है जनाब, इस वक्त? मैं इस बूढ़े के मामले में आया हूँ जो तुमसे अपने पैसों का मुतालबा कर रहा है। कौन सा बूढ़ा जनाब? मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आप किसकी बात कर रहे हैं। जुल्किफ्ल वहीं खड़े रह गए और उनके जहन में बिजली की तरह एक ख्याल गूंजा जिसने आसमान की तारीख को एक ही लम्हे में रोशन कर दिया। ये कोई इंसान नहीं था, ये कोई असली बूढ़ा नहीं था, ये इब्लीस था। वो मेरे वादे का इम्तिहान लेने आया था, मेरा सब्र तोड़ने आया था। वो लगातार 3 रातें आया और कुछ ना कर सका। जुल्किफ्ल ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, उनके चेहरे पर खामोश आंसू बह रहे थे। उस अल्लाह का शुक्र जिसने मेरे दिल को साबित कदम रखा। अगली रात फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन इस बार जुल्किफ्ल दरवाजे के करीब नहीं गए। वो कमरे के बीच में खड़े हुए हाथ उठाए और बुलंद आवाज में कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। फिर वो इंतजार करते रहे। दस्तक रुक गई और दोबारा नहीं हुई, और जुल्किफ्ल ने अंधेरे में एक आवाज को गायब होते हुए सुना, जिसे हारने वाले की कराह, जैसे शिकस्त खा जाने वाले की कोई दबी हुई चीख। जुल्किफ्ल ने सजदे में गिर पड़े। उनका चेहरा जमीन पर था और आंसू अल्फाज से पहले बह रहे थे, और वो यूं ही देर तक सजदे में पड़े रहे, बहुत देर तक, यहाँ तक कि फज्र की रोशनी दीवारों की दर्जों से अंदर आने लगी। फिर उन्होंने शुक्रगुजारी से भरी हुई एक टूटी हुई आवाज में कहा, या रब, मैं तो बस एक कमजोर बंदा हूँ, अगर तू ना होता तो मैं पहले ही रात टूट जाता। हर चीज पर तेरा ही शुक्र है।
اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جیسا کہ وہ ہمیشہ دیکھتا ہے۔ وہ اندھیری رات میں اس بوڑھے کو دیکھ رہا تھا، دروازے کی دستک دیکھ رہا تھا، دل کی گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا، اور اس صبر کو بھی دیکھ رہا تھا جس نے آخر کار جیت حاصل کی، اور ایک ایسی کتاب میں جسے کسی انسان کے ہاتھ نے نہیں چھوا، ایک ایسے کلام جو نہ کبھی بدلتا اور نہ ہی بھلایا جاتا ہے۔ اللہ نے ذوالکفل علیہ السلام کا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرے، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ سورہ صاد میں فرمایا، اور یاد کیجئے اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ صبر کرنے والوں میں سے، بہترین لوگوں میں سے ان کا نام اللہ کے عظیم نبیوں کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور ان کا نام قیامت تک نمازوں میں اور لوگوں کے زبانوں پر پڑھا جائے گا۔ ذرا رکے اور اس کہانی پر غور کریں۔ ایک عام انسان، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار تھی، نہ اس کے پیچھے کوئی فوج تھی، اور نہ ہی کوئی کھلا معجزہ، بس ایک وعدہ تھا جو اس نے کیا اور اس پر قائم رہا، اور جب انسانیت کا سب سے بڑا دشمن اسے توڑنے کے لیے آیا تو وہ نہیں ٹوٹا۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں الفاظ بہت سستے ہو گئے ہیں۔ انسان کہتا ہے میں یہ کروں گا اور پھر نہیں کرتا، وعدہ کرتا ہے اور اگلے دن بھول جاتا ہے، کہتا ہے میں غصہ نہیں کروں گا اور پھر سب سے چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھتا ہے۔ ذوالکفل علیہ السلام کے پاس ان کے غصے کو روکنے کے لیے فرشتے نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی ایسی دوا تھی جو وہ ہر صبح پی کر صبر والے بن جاتے۔ ان کے پاس بس ایک ہی چیز تھی، انہیں یہ احساس تھا کہ اللہ سے کیا گیا ان کا وعدہ دنیا کے ہر لالچ سے زیادہ بھاری ہے، اور وہ جانتے تھے کہ غصہ کا ایک لمحہ سالوں کی عبادت کو برباد کر سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں غصہ آگ ہے اور ابلیس آگ سے بنا ہے، تو جب بھی آپ کو غصہ آئے تو اسے ایندھن مت دے۔ جب کوئی آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے یا بھڑکانے کی کوشش کرے تو ذوالکفل علیہ السلام کو یاد کرے، جو لگاتار 3 راتیں خود شیطان کے سامنے کھڑے رہے اور اسے وہ نہیں دیا جو وہ مانگنے آیا تھا۔ اس کہانی کا سب سے گہرا سبق صرف صبر نہیں ہے بلکہ شعور اور سمجھ ہے۔ دیکھو ذوالکفل علیہ السلام اس لیے غصہ نہیں ہوئے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا امتحان کون لے رہا ہے، اور ہم بھی اپنے غصے اور کمزور کے بہت سے لمحوں میں اگر 1 سیکنڈ کے لیے رک جائیں اور خود سے پوچھیں اس وقت کون مجھے توڑنا چاہتا ہے اور کیوں، تو شاید ہم جتنا خود کو سمجھتے ہیں اس سے کئی زیادہ مضبوط نکلے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ہم ان کی زندگی کی تفصیلات کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ٹھیک ٹھاک کہاں پیدا ہوئے، ان کی شکل و صورت کیسی تھی اور وہ کتنے سال زندہ رہے، لیکن ہم ایک بات ضرور جانتے ہیں جو خود اللہ نے تاریخ کی سب سے عظیم کتاب میں کہی ہے، وہ صبر کرنے والوں میں سے تھے اور وہ بہترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ 2 لقب پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ کیا آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وعدہ ہے جو آپ نے اللہ سے، خود سے یا اپنے کسی پیارے سے کیا ہو اور اسے نبھانے کے لیے آپ کو ہمت کی ضرورت ہو؟ کامنٹس میں لکھیں، یا اللہ مجھے صبر کرنے والوں اور اپنے وعدہ پورا کرنے والوں میں سے بنا، اور میرے ساتھ جڑے رہیے، اور اس ٹائپ کی ویڈیوز کے لیے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لینا تاکہ اس ٹائپ کی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں لا سکوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔